دوستو، سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا انتہائی دردناک ہے۔ ایک سری لنکن، ایک مسافر، ایک پردیسی، اوپر سے ایک ہندو یعنی مذہبی اقلیت سے اس کا تعلق، اور وہ کئی سالوں سے اس فیکٹری کے اندر مینیجر کا کام کر رہا تھا۔ اور اس کو کیوں مینیجر رکھا گیا؟ ظاہر ہے اسی لیے کہ اس کی مینجمنٹ میں وہ فیکٹری راج کو جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی۔ اس کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا کر تشدد کیا اور پھر اس کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو آگ لگائی۔ یہ کتنی دردناک بات ہے کہ پاکستان میں آئے دن مائنورٹیز کے ظلم اور ستم میں برابر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سیدھا جواب تو یہی ہے کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر ریاستی دہشت گردی ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے اور ڈومیسٹک کنزمپشن بھی اس کی سرکار کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ایکسپورٹ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ وادی میں یعنی کہ کشمیر میں کی جاتی ہے، اور اب اس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اکتوبر میں 92,000 ٹورسٹس نے کشمیر کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے، 92,000 ٹورسٹ، اور نومبر میں 1,15,000 ٹورسٹ آئے ہیں کشمیر میں وادی میں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ سٹی انڈر سیج ہے، اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ فوج لوگوں کو مار رہی ہے، ہڑتال چل رہی ہے اور پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، جھوٹ بکواس پاکستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر کے اخبارات میں روز چھپتا ہے، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ دوسری طرف ڈومیسٹک کنزمپشن ہے، جیسے تحریک لبیک کے ذریعے عمران خان حکومت کو گھٹنے ٹیکوانا، وہ اس کا کیا نام ہے، وزیر اعظم جو تھا خاقان عباسی، اس کی حکومت کو گھٹنے ٹیکوانا، اور پھر جب آپ ایک طرف یہ بیانات دیتے ہیں ان کے لیڈر کو گرفتار کر کے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، پتہ نہیں 14 یا 15 کلاشن کو برداروں نے حملہ کیا جی ٹی روڈ پہ پولیس پر اور کئی پولیس والے مار دیے، اور پھر ایک آپ کا فیڈرل منسٹر آگے کہتا ہے کہ یہ تو بیسیکلی انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں، اور پھر آپ مجبور ہو کے گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور جنرل باجوہ کی مداخلت کے بعد آپ بین بھی اٹھا لیتے ہیں ان کے اوپر سے، ان کا لیڈر بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے قیدی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو ہیروز ویلکم ملتا ہے چوک یتیم خانہ میں رحمۃ اللہ للعالمین مسجد کے باہر جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جو فنیٹسزم ہے وہ پلے گا، پنپے گا، پھولے گا، پھلے گا، یا وہ ختم ہوگا؟ ہمارا پورا سماج پی او جے کے میں اور پی او جی بی میں آج اس مذہبی جنونیت کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اثرات آئیں گے پنجاب سے، ادھر جائیں گے یہ۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو چونکہ ہم غلام ہیں تو ہم پاکستان کی کسی بھی ثقافتی بیانیے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن آخر کب تک؟ جب ایک طرف آپ نے انفارمیشن بلاک کی ہوئی ہے ساری، کشمیر سے جو آنی چاہیے، جموں سے جو آنی چاہیے، اور وہاں آپ جھوٹ بتا رہے ہیں اپنے اخبارات اور میڈیا کے ذریعے، پرانا فوٹیج نکال کے دکھا رہے ہیں کہ خاردار تاروں کے پیچھے بھارتی سینا کھڑی ہے، اور اس کو آج کا دکھا کر بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ اپنے اندر جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے قوم پرستوں کی وہ مایوس ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ مایوس ہو کے اب کچھ قوم پرستوں نے فاروق حیدر سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ایک ایسے آدمی سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں عورتیں صبح اٹھ کے دروازہ کھول کے پوچھتی ہیں پاکستانی فوج آئی کہ نہیں سری نگر میں۔ ایسے گھٹیا کمینے، سہولت کار، دوغلے، 2 نمبر غدار سے ہاتھ ملانا
کیا مناسب ہے؟ سوچئے گا. ہمیں اگر اپنے دشمن اور دوست کی پہچان نہیں ہے تو ہم کس چیز کی لیڈری کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کی تحریک چلا رہے ہیں؟ یاد رکھو میرے دوستو کہ ہمیں پرانے لیڈرز، پرانی پارٹیاں یہ سب چھوڑنی ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا بیانیہ بھی غلط ہے، ان کا ویژن بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ اپارچونسٹ ہے، موقع پرست ہے. ہمیں نئی لیڈرشپ تیار کرنی ہے. نئے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، نئے کشمیر کے لیے، نئے آزاد کشمیر اس کو جب چھڑانا ہے، اور نئے گلگت بلتستان کے لیے نیا لیڈر چاہیے، نئی لیڈرشپ چاہیے. اور وہ میں اپنے پچھلے پیغام میں بتا چکا ہوں کہ لیڈرشپ کی 2 کوالٹیاں میں بتا چکا ہوں. ایک صبر، پیشنس، اور دوسرا رکاوٹوں کو عبور کرنے کی صلاحیت. جتنی آپ کے اندر یہ قابلیت ڈیولپ ہوتی جائے گی کہ آپ رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں، جو کہ سب سے پہلے تو نظریاتی رکاوٹیں ہیں. اسلام ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، نظریاتی. اسی طرح سے جو پاکستان کا بیانیہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ایک غلط بیانیہ ہے. خود مختاری اور کشمیر کی آزادی ایک غلط بیانیہ ہے. یہ رکاوٹیں آپ کو پہلے عبور کرنی پڑیں گی، اس کے بعد دوسری رکاوٹیں آتی ہیں جن کو عبور کرنا ہے. یاد رکھو دوستو، پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹیز. جو چیز ممکن ہے اسی کو حاصل کرنے کا فن سیاست کہلاتا ہے. جو ناممکن ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کو ضد کہا جاتا ہے، اس کو ڈوگما کہا جاتا ہے، اس کو کلٹ ورشپر کہا جاتا ہے، اس کو شخصیت پرست کہا جاتا ہے، اس کو نظریہ پرست کہا جاتا ہے، اس کو پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں کہا جاتا. آپ میں سے ہر ایک کو میں پولیٹیکل سائنٹسٹ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. آج کا میسیج یہی ہے: پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹیز، ناٹ ہپوکریسی اینڈ اپارچونزم اور ڈوگما.